جماعت المسلمین کے کتابچے جماعت المسلمین کا تعارف سلسلہ اشاعت نمبر 114 ہے، صفحہ نمبر 4، 5 اور 6 پر جماعت کے تعارف کے سلسلے میں چند باتیں لکھی ہیں۔ لکھا ہے، جماعت المسلمین کے علاوہ کوئی جماعت نہیں کہتی، نہ کوئی فرقہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کو چھوڑنا جاہلیت کی موت کو دعوت دینا ہے۔ پھر لکھا ہے، کوئی جماعت نہیں کہتی اور نہ کوئی فرقہ دعویٰ کرتا ہے کہ اس کو چھوڑنا اسلام کو چھوڑنا ہے۔ پھر لکھا ہے، جماعت المسلمین امیر کی اطاعت کو فرض سمجھتی ہے۔ امیر کی نافرمانی گویا جماعت کو چھوڑنا ہے، اور جماعت کو چھوڑنا جاہلیت کی موت کو دعوت دینا ہے، یعنی اسلام کو چھوڑنا ہے۔ کوئی جماعت یا فرقہ ایسا نہیں جو امیر کی اطاعت کو ایسی اہمیت دیتا ہو۔ پھر لکھا ہے، جماعت المسلمین ہی وہ جماعت ہے جو کہتی ہے کہ جو شخص امیر کی بیعت نہ کرے اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ جی ہاں، بالکل درست لکھا ہے، اور بڑی حیرت ہے کہ یہ لکھا ہے، اور یہ صرف دنیا میں ایک ہی جماعت ہے جو اس طرح کی بات کہتی ہے، ورنہ آپ اس تعارف کے سامنے جو موجودہ جماعت المسلمین نے اپنا پیش کیا ہے اس کے مقابلے میں صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا اجماع دیکھ لیجئے جو میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے، کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی 6 ماہ تک بیعت نہ کرنے کے باوجود حقیقتاً جو جماعت المسلمین تھی اس کے امام سے 6 ماہ بغیر بیعت کے دور رہنے کے باوجود بھی اس حقیقی جماعت المسلمین نے علی رضی اللہ تعالی عنہ کو اسلام سے باہر تصور نہ کیا۔ پھر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کو حقیقی امام جماعت المسلمین امیر المؤمنین علی ابن ابی طالب رضی اللہ تعالی عنہ نے بیعت سے انکار کرنے کے باوجود بھی اسلام میں ہی تصور کیا۔ حقیقی جماعت المسلمین سے دور ہونے کے باوجود اور ایک وقت میں 2 جماعتیں بن جانے کے باوجود بھی ان دونوں جماعتوں کے اندر موجود صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے ایک دوسرے کو مسلم ہی سمجھا۔ یہ بات درست لکھی ہے ہمارے کتابچے میں کہ موجودہ جماعت المسلمین کے علاوہ کوئی بھی ایسا دعویٰ نہیں کرتا۔ جی ہاں، کوئی بھی ایسا دعویٰ نہیں کرتا، اور اتنا عجیب و غریب دعویٰ 14 صدیوں میں کسی نے نہیں کیا جو موجودہ جماعت المسلمین کر رہی ہے، جو امیر کی اطاعت کو اتنی اہمیت دے رہی ہے جتنی اہمیت کسی نے نہیں دی، صحابہ کرام نے بھی نہیں دی، کہ جناب امیر کی نافرمانی اسلام چھوڑنے کے برابر ہے، اور امیر کی بیعت نہ کرنا جاہلیت کی موت مرنے اور اسلام کو چھوڑ کر مرنے کے مترادف ہے۔ یقین جانیے 14 صدیوں میں جو حقیقتاً جماعت المسلمین گزری ہے اس نے بھی کبھی یہ دعویٰ نہیں کیا، لہٰذا واقعتاً موجودہ جماعت المسلمین اس معاملے میں بالکل منفرد ہے اور تنہا ہے، اور اس کے پیچھے اس کی پشت پر کچھ بھی نہیں ہے۔ ہم اپنی ہی تحریرات کو دیکھ لیں، کتاب چاہے ہمارا اعتراضات اور ان کے جوابات، صفحہ نمبر 31 پر لکھا ہے، خلیفہ راشد تو وہی ہو سکتا ہے جو قرآن مجید اور سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم پر چلتا ہو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ خلفائے راشدین کا عمل گویا سنت نبوی کا بہترین ثبوت ہوگا، اور جس طریقے پر وہ چلتے رہے ہوں گے وہ طریقہ یقیناً سنت نبوی سے ماخوذ ہوگا۔ گویا خلفائے راشدین کی سنت سے سنت رسول معلوم ہو سکتی ہے۔ خلفائے راشدین بالاتفاق کسی ایسے طریقے پر عمل پیرا نہیں ہو سکتے جس کا نمونہ سنت میں نہ ہو۔
جب آپ کے سامنے یہ دلائل پیش کر دیے گئے کہ خلفائے راشدین اس بات پر بالاتفاق عمل پیرا ہیں کہ جو شخص صحابی ہونے کے باوجود، خلیفہ راشد ہونے کے باوجود بیعت نہیں کرتا موجودہ خلیفہ کی، وہ اسے بھی مسلم سمجھتے ہیں، تو پھر یہ اجماع صحابہ ہو گیا۔ خود ہی اس بات کو اجماع صحابہ ہم کہتے ہیں، اور اجماع صحابہ کے انکار کو کفر مانتے ہیں، اور اتنا واضح اجماع صحابہ کرام کا موجود ہے مسئلہ بیعت کے اوپر۔ لیکن پھر بھی دیکھیے جماعت المسلمین پر اعتراضات اور ان کے جوابات، صفحہ نمبر 42 پر لکھا ہے، اگر وہ مسلم ہے اور اس دین کو مانتا ہے جو آسمان سے نازل ہوا، تو اسی دین میں یہ موجود ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، کہ اللہ کی رسی کو سب مل کر مضبوطی سے پکڑو اور فرقے فرقے نہ بنو۔ آخر وہ اس آیت پر عمل کیوں نہیں کرتا؟ اگر وہ نہیں کرتا تو بظاہر وہ اس آیت کا منکر ہے۔ فتووں کی شدت دیکھیے آپ، اسی لیے وہ اس حکم پر عمل نہیں کرتا، اور وہ اس حدیث پر عمل کیوں نہیں کرتا؟ تلزموا جماعت المسلمین، یعنی جماعت المسلمین کو لازم پکڑو۔ اس کا مطلب یہ ہوا کہ نہ وہ قرآن مجید پر عمل کرتا ہے اور نہ حدیث پر عمل کرتا ہے، تو پھر کس کام کا مسلم ہے؟ تو پھر کس کام کا مسلم ہے؟ اب اس اقتباس کی روح سے آپ غور کیجئے اور ان تمام صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کو اپنے ذہن میں رکھیے کہ جنہوں نے امیر وقت سے حقیقی جماعت المسلمین کے حقیقی امام سے اختلاف کیا اور ان سے دور ہوئے اور ان کی بیعت نہ کی، کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا قرآن کی آیت ہے؟ کیا ان کو نہیں معلوم تھا کہ تلزموا جماعت المسلمین پر عمل کرنا ہوگا؟ جب انہوں نے ان آیات اور احادیث سے یہ سخت قسم کا متشددانہ فہم نہیں لیا، تو پھر ہم کیسے لے سکتے ہیں اور کیوں لے سکتے ہیں؟ حالانکہ ہم خود لکھتے ہیں تلاش حق کے صفحہ نمبر 47 پر، طریقہ وہی صحیح ہے جو سلف صالحین کا تھا، اس میں نت نئے نظریات کی آمیزش سخت معیوب ہے، تو پھر طریقہ وہی صحیح ہے۔ مسئلہ بیعت اور افتراق پر بھی طریقہ وہی صحیح ہوا جو سلف صالحین کا تھا، جو صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین کا تھا۔ اس میں نت نئے نظریات کی آمیزش جو موجودہ جماعت المسلمین نے کی ہے، وہ خود ہمارے اپنے الفاظ کی روح سے سخت معیوب ہے، کیونکہ پوری امت میں سے کسی نے یہ نظریہ پیش نہیں کیا۔ تو آپ نے دیکھ لیا صحابہ کرام کا اجماعی طرز عمل یہی ہے کہ خلیفہ وقت کی بیعت بھی اگر نہ کی ہو کسی شخص نے، کسی صحابی نے، تو اسے دائرہ اسلام سے خارج اور کافر نہیں سمجھا گیا۔ دوسری طرف ہم ہیں کہ جو ہمارے محکوم مأمور امیر کی جو بے اختیار ہے، جو اتنی بھی ہمت نہیں رکھتا کہ جب وہ عمرہ کرنے جائے یا حج کرنے جائے تو وہ وہاں جا کر لوگوں سے کہے کہ میں آ گیا، میں موجود ہوں، اگر تم نے میری بیعت نہ کی تو تم یہ 20-25 لاکھ آدمی جو حج کرنے آئے ہو، تم سارے کے سارے جہنم واصل ہو جاؤ گے۔ نہیں جناب، وہاں جا کر تو کسی جگہ پر بیٹھ جاتے ہیں اور خاموشی کے ساتھ اپنے مامورین سے ملاقات کر کے کچھ دن گزار کر واپس آ جاتے ہیں۔ کیا یہی حق ہے کہ آپ کسی کو بتا بھی نہیں رہے کہ میری بیعت کے بغیر تم جہنم میں جاؤ گے، اور بتائے بغیر، دعوت دیے بغیر واپس، اور پھر یہ کہنا کہ بڑا دکھ ہوتا ہے دیکھ کر، اتنی دنیا ہے لیکن ان بیچاروں کو اسلام کا ہی نہیں پتا، انا للہ و انا الیہ راجعون۔ جبکہ اللہ کا دستور بھی یہی ہے کہ پہلے حجت تمام کرو، پہلے لوگوں کو بتاؤ کہ اگر تم نے ایسا نہ کیا تو تم جہنم میں جاؤ گے۔ سورہ بنی اسرائیل میں ہے وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا،
ہم بھی کسی قوم پر عذاب نہیں بھیجتے جب تک کہ اس کے پاس رسول کو بھیج کر حجت نہ تمام کر دیں. اور ایک ہم ہیں، دنیا میں کسی کو بتایا تک نہیں ہے کہ آ گیا وہ شاہکار جس کا تھا انتظار کہ جناب ہمارے امیر کی بیعت کیجئے ورنہ آپ لاکھوں کروڑوں اربوں انسان جہنم میں جا رہے ہیں. بتانے کی ہمت نہیں ہے، اور اس کے بعد ایک جگہ چھپ کر بیٹھ جاتے ہیں اور کہتے ہیں ساری دنیا جہنم میں جا رہی ہے، ان کو معلوم ہی نہیں ہے. ارے تم بتاؤ گے تو معلوم ہوگا. لہذا اس خوش فہمی سے باہر آئیے، ان خوش فہمیوں سے باہر آئیے، حقیقت کی دنیا میں آ جائیے اور آ کر دیکھیے کہ اللہ کے دین پر عمل کرنے والے، توحید اور سنت پر کاربند لوگ، کفر و شرک سے بیزار، بدعات و خرافات سے بیزار، اللہ کے دین کے لیے اپنا سب کچھ لٹانے والے دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں. یہ بہت عظیم الشان امت ہے. جی ہاں اس کے اندر خرابیاں ہیں، جی ہاں بے عملی ہے، جی ہاں کمی کوتاہی ہے. تو کیا جماعت المسلمین میں کمزوری نہیں تھی؟ کیا یہاں عمل کی کوتاہی نہیں ہے؟ کیا یہاں پر خرابیاں نہیں ہیں؟ نہیں جی، یہاں کے لیے تو فوراً مفروضے گھڑ لیے جاتے ہیں کہ جی گھر میں رہ کر صفائی کرنی چاہیے، اگر گھر میں خرابی ہے تو باہر نہ جائیے. اور گھر کا مالک خود باہر نکال دیتا ہے صفائی کرنے والے کو، اعلان لا تعلقی سامنے لے آتا ہے. کیوں؟ کہ معلوم ہے کہ جواب تو دے نہیں سکتے، لہٰذا اعلان لا علمی تو لکھ نہیں سکتے، تو اعلان لا تعلقی لکھ کر لوگوں کو خاموش کرا دو. بہرحال یہ تو سلسلہ چل پڑا ہے، اللہ کی توفیق سے اللہ رب العزت چلائے رکھے انشاءاللہ تعالی. میں آپ کے سامنے عبارت پیش کرتا ہوں، التحقیق فی جواب التقلید صفحہ نمبر 88. لکھا ہے روایات بالا سے ثابت ہوا کہ چاروں رکعتوں میں قرات کرنے پر صحابہ کرام کا اجماع ہے. صحابہ کرام کا اجماع ہے، نہ صرف امام کے لیے بلکہ مقتدی کے لیے بھی. کیا صحابہ کا یہ اجماع آپ کے نزدیک حجت ہے؟ تقی عثمانی صاحب سے پوچھ رہے ہیں، کیا صحابہ کا یہ اجماع آپ کے نزدیک حجت ہے؟ اگر نہیں تو پھر یہ سبیل المؤمنین نہیں جس پر آپ چل رہے ہیں. سورہ نساء کے الفاظ آیت نمبر 115 وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ پر غور کیجئے کہ جو شخص مومنین کے راستے کو چھوڑ کر، اجماع صحابہ کو چھوڑ کر اپنا راستہ خود منفرد راستہ متعین کرے گا، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو جانے دیں گے جہاں جا رہا ہے، وَنُصْلِهِ جہنم، اور بالآخر اس کو جہنم میں جھونک دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، اور یہ بہت برا ٹھکانہ ہے، وہ بہت بری جگہ ہے. تو ایک معمولی سے مسئلے پر، فاتحہ خلف الامام کے مسئلے پر، جس پر الحمدللہ ہمارا موقف حق اور سچ ہے، لیکن یہ ایک مسئلہ ہے، مسئلے میں اتنی شدت اختیار کی ہے کہ جو آدمی اس مسئلے میں ہمارے ساتھ متفق نہیں ہے تو ہم یہ کہتے ہیں کہ وہ اجماع صحابہ کا منکر اور سبیل المؤمنین سے منحرف اور جہنم میں جا رہا ہے. تو جہاں پر عقیدے کی بات ہو، کیا وہاں پر صحابہ کرام کا اجماع سبیل المؤمنین نہیں ہوگا؟ کیا وہاں پر سبیل المؤمنین سے منحرف ہونے والا جہنم میں نہیں جائے گا؟ اگر جائے گا، اور انصاف کا یہی تقاضا ہے کہ ہمیں اسی طرح سوچنا چاہیے تھا، تو پھر جب یہ لوگ امام کے پیچھے سورہ فاتحہ کی تلاوت نہ کر کے ایک مسئلے میں اپنی خواہش کی پیروی کر کے اجماع صحابہ کو ترک کر کے سبیل المؤمنین سے منحرف ہو کر جہنم میں جا سکتے ہیں، تو پھر وہ لوگ کہ جو بیعت کے مسئلے پر لوگوں پر کفر اور شرک کے فتوے لگائیں، اپنی ناسمجھی میں ساری امت کی تکفیر کریں، جبکہ صحابہ کرام کی یہ سوچ نہ ہو، سبیل المؤمنین یہ نہ ہو، تو پھر ایسے لوگ کیوں کر سبیل المؤمنین سے انحراف کر کے جہنم میں نہیں جا سکتے؟ انصاف کیجئے اور خود اپنے گریبانوں میں جھانک کر دیکھیے کہ ہم نے عقیدے کے معاملے میں سبیل المؤمنین کو چھوڑا،
اجماع صحابہ کو چھوڑا، جو لوگ مسائل کے معاملے میں چھوڑتے ہیں ان پر تو ہم فتوے لگاتے ہیں، اور ہم عقیدے کے معاملے میں صحابہ کو چھوڑ کر بڑے دودھ کے دھلے ہیں، ہمیں کچھ نہیں ہوگا، کیوں؟ ہمارے پاس حدیث ہے، آیت ہے۔ ارے حدیث اور آیت تو خوارج کے پاس بھی تھی، تو کیا ان کے پاس آیت ہونے سے وہ بچ جائیں گے؟ یا آیت کا وہی فہم لیا جائے گا جو صحابہ کرام نے لیا؟ اسی کے ساتھ ہم چلتے ہیں میتۃ جاہلیہ کی طرف۔ جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ احادیث کے ظاہری الفاظ کو لے کر ہم عجمی لوگ جو عربی لغت کے ماہر بھی نہیں، ہم لوگ اپنی مرضی سے صرف ظاہری الفاظ کو لے کر اگر بیٹھ جائیں اور فیصلہ کرنے لگ جائیں تو شاید امت میں بہت ہی کم لوگ بچیں گے، اکثریت تو امت سے خارج ہو چکی ہوگی۔ جیسا کہ میں نے ان احادیث کو آپ کے سامنے پیش کر کے سمجھایا تھا آپ کو کہ جہاں پر یہ الفاظ ہیں کہ فلاں فلاں کام کرنے والا فلیس منا، ہم میں سے نہیں ہے، فلیس منی، اس کا مجھ سے تعلق نہیں ہے، جبکہ ان اعمال میں سے جن سے ہمیں ڈرایا گیا ہے وہ الفاظ زجر و توبیخ کے لیے ہیں، ڈرانے کے لیے ہیں، لیکن پھر بھی ان میں سے اکثر اعمال ایسے ہیں، ایسے گناہ ہیں جو لوگ عام طور سے کر جاتے ہیں، حتیٰ کہ ہم خود بھی کر جاتے ہیں۔ جیسا کہ میں نے آپ کو ایک مثال دی تھی کہ جو ہمارے چھوٹوں پر رحم نہیں کرتا، بڑوں کی عزت نہیں کرتا، وہ ہم میں سے نہیں ہے۔ کتنے ایسے لوگ ہیں جو اس معاملے میں نافرمانی کر جاتے ہیں؟ تو کیا جب کبھی ایسا ہوگا کہ کوئی شخص کسی بچے کو ڈانٹے گا یا مارے گا، یا کوئی شخص کسی بزرگ سے بد کلامی کرے گا یا سخت جملہ کہہ دے گا، تو کیا وہ اس عمل سے امت سے خارج ہو جائے گا؟ یقیناً نہیں ہوگا۔ معلوم ہوا کہ زجر و توبیخ والی احادیث کے ظاہری الفاظ پر نہیں جانا چاہیے، بلکہ ان کے فہم کو بھی صحابہ کرام کے فہم کے ساتھ سمجھنا چاہیے۔ یقیناً بیعت نہ کرنے اور جماعت سے دوری اختیار کرنے کی جو وعید سنائی گئی ہے وہ مدینہ منورہ میں سنائی گئی۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ مکرمہ میں رہتے ہوئے جب دعوت کا کام کیا، اس وقت جیسا کہ میں پہلے بھی بتا چکا ہوں کہ آخرت کی وعید کے ساتھ، میتۃ جاہلیہ کی وعید کے ساتھ کبھی بیعت نہیں لی۔ اور جب وہ لوگ جو ہمارے بھائی یہ بات کرتے ہیں کہ جی کمزوری کی حالت میں بیعت ثابت ہے، کمزوری کی حالت میں آخرت کی وعید کے ساتھ بیعت کو ثابت کیجئے، پھر ان الفاظ کو آپ حجت تسلیم کر کے اور دلیل بنا کر آخرت کی وعید کے ساتھ بیعت لیجئے گا۔ مکی زندگی میں آپ ہرگز بھی ثابت نہیں کر سکتے کہ ماتا میتۃ جاہلیہ کے الفاظ کے ساتھ بیعت لی گئی ہے کہ جس نے نہیں کی وہ جاہلیت کی موت مرے گا۔ یہ تو خلافت اور مدینہ میں اسلامی ریاست کے قیام کے بعد ہے، لہٰذا دھوکے میں نہ آئیے گا، کسی بھی شخص کے دھوکے میں نہ آئیے گا۔ اس بات کو سمجھ لیجئے کہ یہ محض ایک مفروضہ ہے کہ جی ہم تو مکی زندگی والی بیعت لیتے ہیں۔ نہیں جناب، مکی زندگی والی بیعت میں کسی کو بھی ڈرایا نہیں گیا میتۃ جاہلیہ سے، جاہلیت کی موت سے۔ یہ مدینہ میں آ کر ہوا، لہٰذا جب خلافت قائم ہو جائے تو پھر ان الفاظ کے ذریعے بیعت لینا ثابت ہوگا، اس سے پہلے نہیں۔ ہمارا موقف یہ ہے کہ جاہلیت سے مراد کفر پر مرنا ہے، جیسا کہ میں نے آپ کے سامنے بہت سے اقتباسات پیش کیے، بار بار ان کو دہرانا مناسب نہیں ہے، آپ خود جماعت کی کتابوں کو کھنگال لیجئے، آپ کو یہی ملے گا۔ لیکن اب میں آپ کے سامنے یہ موقف صحابہ کرام کے اجماع سے پیش کر رہا ہوں کہ جب انہوں نے بیعت نہ کرنے والے کو مسلم سمجھا تو یقیناً بیعت نہ کرنا کفر میں جانے کے مترادف نہیں ہے، اور اس حالت میں مرنا جاہلیت کی موت مرنا ہے۔ لیکن کیا جاہلیت کی موت مرنے کا مطلب کفر پر مرنا ہے یا نہیں؟ یہ ہے اصل سوال۔ ماتا میتۃ جاہلیہ سے متعلق احادیث صحیح مسلم کی کتاب الامارہ میں ہے۔ کتاب الامارہ آپ کسی بھی ترجمے کو اٹھا کر دیکھ لیجئے تو آپ کو اس سے ملتا جلتا ترجمہ ملے گا
کہ امور حکومت کی کتاب، امارہ جو لفظ ہے جسے ہم اردو میں عمارت کہہ دیتے ہیں، عربی میں دراصل امارہ کا جو مطلب ہے وہ حکومت اور طاقت کے ساتھ سمجھا جاتا ہے۔ مثال کے طور پر کتاب الامارہ ہی میں باب قائم کیا گیا، باب الامر بلزوم الجماعت عند ظہور الفتن، فتنے اور فساد کے زمانے میں جماعت سے چمٹنے کا باب ہے۔ اب غور فرمائیے کہ جماعت سے چمٹنے کا باب امام مسلم جب لائے ہیں، امور حکومت کے معاملات کی جو کتاب ہے اس میں یہ حدیث موجود ہے۔ پھر اسی کے تحت دیگر احادیث ہیں، تلزم جماعت المسلمین و امامہم بھی اسی باب میں ہیں، اور اس باب میں متعدد احادیث ہیں۔ ان میں سے یہ حدیث بھی ہے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے مروی، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان، من خرج من الطاعہ وفارق الجماعہ فمات مات میتۃ جاہلیہ، جس نے اطاعت سے ہاتھ کھینچ لیا اور جماعت سے علیحدہ ہو گیا اور وہ مرا تو اس کی موت جاہلیت کی موت ہوگی۔ سمجھنے کی بات یہ ہے کہ جاہلیت کا دور وہ دور تھا جو اسلام سے قبل تھا۔ جاہلیت کے دور میں بہت سارے کام ایسے ہوا کرتے تھے جو کسی بھی لحاظ سے اسلام کے مطابق نہیں تھے، لیکن ایسے بھی کام ہوا کرتے تھے جن کو بعد میں اسلام نے قائم رکھا۔ انہی میں عقائد کے معاملات بھی تھے کچھ جن کو قائم رکھا گیا۔ جاہلیت کے دور میں ہونے والے ہر کام اور ہر عقیدے کو یکسر تبدیل نہیں کیا گیا۔ مثلا سورہ عنکبوت میں اللہ رب العزت کا فرمان ہے، اور سورہ عنکبوت مکی سورہ ہے، اللہ رب العزت نے فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَسَخَّرَ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، آیت نمبر 61۔ اور اے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، اگر آپ ان سے مشرکین مکہ سے پوچھیں گے کہ آسمانوں اور زمین کو کس نے پیدا کیا، سورج اور چاند کو کس نے مسخر کیا، تو یہ ضرور جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ پھر یہ کہاں بہہ کے پھرتے ہیں؟ آیت نمبر 63 میں فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ من نزل من السماء ماء فأحيا به الأرض من بعد موتها ليقولن الله قل الحمد لله بل أكثرهم لا يعقلون۔ اور اگر آپ ان سے پوچھیں گے کہ بتاؤ آسمان سے پانی کون نازل کرتا ہے اور پھر اس پانی کے ذریعے مردہ زمین کو کون زندہ کرتا ہے، تو یہ ضرور کہیں گے کہ اللہ۔ پھر کہیے الحمدللہ، لیکن اکثر لوگ عقل نہیں رکھتے۔ اسی طرح ایک اور مکی سورہ ہے، سورہ زخرف، اس کی آیت نمبر 87 میں فرمایا وَلَئِن سَأَلْتَهُمْ مَنْ خَلَقَهُمْ لَيَقُولُنَّ اللَّهُ فَأَنَّىٰ يُؤْفَكُونَ، اور جب آپ ان سے پوچھیں گے کہ ان کو کس نے پیدا کیا ہے، تو یہ ضرور جواب دیں گے کہ اللہ نے۔ تو پھر یہ کہاں بہہ کے پھرتے ہیں؟ معلوم ہوا کہ مشرکین مکہ بھی اللہ کو خالق، مالک، رازق اور تمام امور کی تدبیر کرنے والا سمجھتے تھے۔ اور یہ تو مشرکین کی بات ہے کہ وہ بھی اللہ کو خالق مانتے تھے، اور اسی عقیدے کو بعد میں بھی اسلام نے قائم رکھا۔ یہ نہیں کیا کہ جی جاہلیت میں جو لوگ مانا کرتے تھے جتنی بھی باتوں کو ان سب کو کالعدم قرار دے دیا جائے۔ اسلام کا یہ نظریہ تو نہیں ہے۔ ہاں، اسلام غلط کو غلط کہتا ہے، صحیح کو برقرار رکھتا ہے۔
بلکہ سورہ قصص میں تو آپ غور کیجئے ان آیات پر جو اللہ رب العزت نے فرمایا، آیت نمبر 52، 53 اور 54 میں، الذین آتیناہم الکتاب من قبلہ ہم بہ یؤمنون، وہ لوگ جن کو ہم نے کتاب دی ہے اس کتاب سے پہلے وہ اس پر ایمان لاتے ہیں۔ وَإِذَا يُتْلَى عَلَيْهِمْ، اور جب ان پر اس کتاب کی، قرآن کی تلاوت کی جاتی ہے، یعنی کہ وہ پہلی آسمانی کتب کو مانتے تھے، جب ان کے سامنے قرآن کی تلاوت کی گئی، قَالُوا آمَنَّا بِهِ، تو انہوں نے کہا ہم اس پر ایمان لائے، اِنَّهُ الْحَقُّ مِن رَبِّنَا، یہ ہمارے رب کی طرف سے برحق ہے، اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، ہم تو اس سے پہلے بھی مسلمین تھے۔ اولئک یؤتون اجرہم مرتین، یہ وہ لوگ ہیں جنہیں دوہرا اجر دیا جائے گا۔ کیوں؟ بما صبروا، کہ وہ اس بات پر قائم رہے، انہوں نے صبر کیا۔ وَيَدْرَؤُونَ بِالْحَسَنَةِ السَّيِّئَةِ، اور وہ برائی کو بھلائی کے ذریعے مٹاتے تھے۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اور جو ہم نے دیا اس میں سے وہ خرچ کیا کرتے تھے۔ معلوم ہوا کہ قرآن مجید کے نزول سے پہلے یہ لوگ موجود تھے، قرآن کو سننے کے بعد انہوں نے کہا کہ ہم اس پر بھی ایمان لے آئے، اور اللہ رب العزت نے ان کے ان الفاظ کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا کہ جب انہوں نے کہا اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ، ہم تو اس سے پہلے بھی مسلمین تھے۔ معلوم ہوا کہ دور جاہلیت میں بھی مسلمین تھے، اسلام کے آنے سے قبل بھی مسلمین تھے۔ انہی لوگوں کے متعلق تفسیر قرآن عزیز کی جلد نمبر 7 صفحہ نمبر 624 سے لے کر 626 تک مختلف مقامات پر یہ الفاظ لکھے ہیں۔ قرآن مجید کے نزول کے بعد اہل کتاب دو گروہوں میں منقسم ہو گئے، ایک تو وہ جو قرآن مجید کو پہچان گئے پھر بھی ایمان نہیں لائے، دوسرے وہ جو قرآن مجید کو پہچان گئے اور اس پر فوراً ایمان لے آئے۔ آیت زیر تفسیر میں اِنَّا كُنَّا مِن قَبْلِهِ مُسْلِمِينَ دوسرے گروہ کے لوگوں کا قول ہے، یہ قرآن مجید پر اس کے نازل ہونے سے پہلے بھی ایمان رکھتے تھے اور نازل ہونے کے بعد بھی اس پر ایمان لے آئے، یہ لوگ سنجیدہ اور انصاف پسند تھے، ان کو دگنا اجر دیا جائے گا۔ یہ لوگ اپنی کتاب کے مطابق احکام الہی پر جمے رہے اور پھر قرآن مجید کے مطابق بھی احکام الہی پر جمے رہے، نہ احکام الہی سے نزول قرآن مجید سے پہلے انہوں نے روح گردانی کی اور نہ نزول قرآن مجید کے بعد انہوں نے روح گردانی کی۔ معلوم ہوا اس تفسیر سے، قرآن مجید کی ان آیات سے، کہ زمانہ جاہلیت میں بھی جہاں کفر اور شرک تھا لیکن وہاں ایمان اور اہل ایمان کا وجود بھی باقی تھا، جو شرک اور کفر سے اور ہر قسم کے لغو اور بے ایمانی والے کام سے دور رہتے تھے اور احکام الہی کے پابند تھے۔ لہٰذا اگر یہ کہا جائے کہ ایام جاہلیت میں بھی لوگ اسلام جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہونا شروع ہوا، قرآن مجید اقرأ بسم ربک الذی خلق سے پہلے، اس سے پہلے بھی لوگ صحیح اور خالص جو دین آسمان سے نازل شدہ تھا اس پر عمل پیرا تھے، اس کو مانتے تھے۔ ایسا نہیں تھا کہ جناب کوئی مسلم تھا ہی نہیں، قرآن مجید اس بات کا گواہ ہے۔ اور اس کے ساتھ صحیح بخاری ابواب المناقب میں روایت موجود ہے جس کو میں صرف مختصراً آپ کے سامنے صحیح تاریخ الاسلام والمسلمین کے صفحہ نمبر 906 اور 907 سے پیش کرتا ہوں۔ زید بن عمر بن نفیل رضی اللہ تعالی عنہ ایام جاہلیت میں ہی شرک سے بیزار تھے، غیر اللہ کے نام پر ذبح کیے ہوئے جانور اور بتوں کے آستانوں پر ذبح کیے ہوئے جانوروں کا گوشت نہیں کھاتے تھے۔ ان ذبیحوں کے سلسلے میں وہ قریش پر بہت سخت تنقید کرتے تھے، کہتے تھے کہ اللہ نے اسے پیدا کیا
اللہ نے اس کے لیے آسمان سے پانی برسایا، اللہ ہی نے اس کے لیے چارہ اگایا، پھر تم کیوں اس کو غیر اللہ کے نام پر ذبح کرتے ہو؟ ایک مرتبہ زید رضی اللہ تعالی عنہ کی ملاقات رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوئی۔ اس وقت تک رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم منصب نبوت پر فائز نہیں ہوئے تھے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے ایک دسترخوان رکھا گیا جس پر کسی آستانے پر ذبح کیے ہوئے جانور کا گوشت تھا۔ آپ نے اس میں سے کھانے سے انکار کر دیا۔ پھر وہ زید کے سامنے رکھا گیا۔ زید نے کہا میں بھی تمہارے آستانوں پر ذبح کیے ہوئے جانور نہیں کھاتا، تو اس جانور کا گوشت کھاتا ہوں جو صرف اللہ کے نام پر ذبح کیا گیا ہو۔ غرض یہ کہ کفار کی ان باتوں سے پریشان ہو کر وہ دین حق کی تلاش میں نکل کھڑے ہوئے۔ ملک شام پہنچے، وہاں ایک یہودی عالم سے ملاقات ہوئی۔ اس نے کہا تم ہمارے دین پر نہیں آ سکتے جب تک اللہ کا غضب نہ حاصل کر لو۔ زید نے کہا میں اللہ کا ذرا سا غضب بھی برداشت نہیں کر سکتا۔ عالم نے کہا تم حنیف ہو جاؤ، یعنی دین ابراہیم پر عمل کر لو۔ زید اس کے پاس سے رخصت ہو کر ایک عیسائی عالم کے پاس پہنچے۔ اس نے کہا تم ہمارے دین میں داخل نہیں ہو سکتے جب تک اللہ کی لعنت کو حاصل نہ کر لو۔ زید نے کہا میں اللہ کی ذرا سی بھی لعنت برداشت نہیں کر سکتا۔ عالم نے کہا پھر تم حنیف ہو جاؤ، یعنی دین ابراہیم پر عمل کر لو۔ زید اس کے پاس سے نکل کر باہر چلے آئے اور دونوں ہاتھ اٹھا کر کہا اے اللہ، میں تجھے گواہ کرتا ہوں کہ میں دین ابراہیم پر ہوں۔ اسی سے آپ کو سمجھنے میں آسانی ہوگی کہ ہر چیز جو جاہلیت کے ساتھ جڑی ہو ضروری نہیں ہے کہ وہ شرک اور کفر پر ہی مبنی ہو۔ اس کے بعد ہم مزید اس طرح کی مثالوں کو سمجھتے ہیں۔ وباللہ التوفیق۔